لیکن گولکنڈے پر چڑھائی صرف اس لیے گولکنڈے پر چڑھائی ہوئی کہ یہاں کی مرصع تہذیب کے ساتھ ساتھ یہ ریاست ہمیشہ سے دولت مند رہی ہے. اردو کے مشہور انشا پرداز ابن انشا نے اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو ایک عجیب جملہ کہا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بھی کیا خوب شخصیت تھے، ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی، ایک بھائی کو زندہ نہیں چھوڑا. ابن انشا کا طرز نگارش ہے، نہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں نہ اختلاف کرتا ہوں. لیکن یہ ہوا. اب اس کے بعد ایک زمانے تک کہہ لیجیے 50-60 برس تک مغلوں کی فرمان روائی رہی. اس کے بعد آصف جاہی حکومت کا دورہ رہا. تو اس بیچ میں حیدرآباد پائے تخت نہیں رہا. بات علامہ رشید سرابی سے چل رہی ہے، داستان میں نے کچھ اور چھیڑ دی. لیکن اسی داستان کا ایک ورق اور اس ورق کا ایک سطر اور ایک سطر کا ایک لفظ ہے علامہ رشید سرابی کی کہانی. واہ. میں اس کے بغیر ان کی زندگی کے شب و روز کو وہاں بیان نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں نے یہ بات چھیڑ دی. اور خاص طور پر روحانیت کا تذکرہ اس لیے کیا کہ آج دنیا کے بازار میں ہر چیز مصنوعی ہو گئی ہے، کوئی شک نہیں. انڈسٹریل ہو گئی، صناعی ہو گئی، صنعت ہو گئی، سب کچھ. اور اگر کوئی چیز بازاروں میں دستیاب نہیں ہے، دنیا میں نہیں دکھائی دیتی، تو وہ صرف روحانیت نہیں دکھائی دیتی، بہت کم دکھائی دیتی ہے، بہت کم دکھائی. آج میری نسل حیران ہو کر دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا لفظ ہے روحانیت، یہ کیا لفظ ہے روح. لیکن میں آپ سے کہوں کہ جس زمانے میں علامہ رشید سرابی کی طفلی تھی، کہہ سکتا ہوں میں طفلی، جی، بچپن، اس سے بڑھ کے لڑکپن، اس کے ساتھ عنفوان شباب. جی. تو اس وقت حیدرآباد میں ایک بہت بڑی روحانی شخصیت وہاں موجود تھی. ان کا نام ہے آقا سید علی شوستری. وہ نظام دکن کے استاد تھے. اچھا. جی. نظام دکن میر عثمان علی خان کا سن ولادت ہے 1886. علامہ رشید سرابی کا سن ولادت ہے 1908. تو دونوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 20-22 برس کا فرق تھا. ان کی کھڑی جوانی تھی، ان کی ولادت تھی، لیکن دور وہی تھا. آقا سید علی شوستری نظام دکن کے استاد تھے. حضور، یہ آقا علی شوستری جی، قاضی نور اللہ شوستری کے حوالے سے کوئی ان کا نہیں، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. یہ الگ ہے. جی بہتر. شوستر کے رہنے والے اچھا، دونوں شوستر ہیں، کے بس رہنے. یوں آپ کہہ ٹھیک، سکتے ٹھیک. ہیں، مگر یہ دونوں الگ. جی بالکل. عجیب بات یہ ہے کہ دونوں حق پرست، واہ. قاضی نور اللہ شوستری بھی، آقا سید علی شوستری بھی. آقا سید علی شوستری کا تو تکیہ، چھپر، سب کچھ دامن کوہ مولا علی میں تھا. اور واہ. کوہ مولا علی کی داستان کو میں یہ کہہ دوں کہ وہاں امیر المومنین کی دست مبارک کا نشان ہے اور مرجع خلائق ہے آج بھی. ابراہیم قطب شاہ کے دور سے لے کر آج تک. تو آقا سید علی شوستری نے وہیں اپنی ایک بسیرا بنا لیا تھا. میں مکان تو نہیں کہوں گا اسے، جی. جھونپڑی بھی نہیں کہوں گا اسے، ایک بسیرا سا ڈال دیا تھا، یہ سوچ کے بس دامن ہو، کوہ کا دامن ہو، وہیں تکیہ ہو، وہیں چھپر ہو، بس اس میں رہ پڑے. کیسے کیسے صحابہ کشف و کرامات بزرگ گزرے ہیں. پہلے تو حضرت شرف حسین خان صاحب نے شادی میں تعامل کیا. میں چاہتا ہوں کہ موضوع پہ آ جاؤں. جی بالکل. ویسے بھی آپ چاہیں تو اسے نشر کریں، چاہیں نہ کریں، آپ کا اختیار ہے.
مگر آ گیا ہوں تو سن لیجئے. ارشاد. اس لیے کہ وہ سرفقار سے میر عثمان علی خان میں ملازم تھے. سرفقار ایک اصطلاح اس لیے ہے کہ نظام کی ریاست میں آمدنی کے دو ذرائع تھے. ایک دیوانی جو عوام کے لیے تھا، جی. ایک صرف خاص. دونوں لفظ ملا کے صرف اور خاص صرف، یعنی وہ نظام کی خالص آمدنی کو کہتے تھے صرف خاص. صرف خاص میں وہ محتمم تھے. علامہ رشید ترابی کے والد مولوی شرف حسین خان، اچھا. بڑے وزادار آدمی. وہ اکثر ہمارے بچپن میں ایک ہی تو محلہ تھا، اچھا. یعنی جہاں ہم پیدا ہوئے اور جہاں وہ رہائش پذیر تھے 100 گز کا فاصلہ کہہ لیجئے. 100 گز. واہ. تو ان کو کبھی کسی نے کوئی ملاقات کے لیے گیا ہو تو بغیر شیروانی کے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. ملنے کے لیے جائے. حیدرآباد کے شرفا کی یہ تہذیب تھی کہ وہ یوں کرتے پاجامے میں کسی سے ملنے کے لیے نہیں آتے تھے. شیروانی ٹوپی پہنے باضابطہ دیوان خانے میں آتے تھے. تو انہوں نے شادی میں تعامل یہ کیا کہ بھئی جز رسی ہے، نظام کی تنخواہ ہے، شادی ہو متاہلانہ زندگی کے تو اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو پھر ان کے دوستوں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی جو شادی ہوتی ہے تو پروردگار ساتھ ہی برکتیں بھی نازل کرتا، تم اتنا گھبرا کیوں رہے ہو. خیر پہلے تو وہ راضی نہ ہوئے. ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، علامہ رشید ترابی کے خاندان کا نسبی سلسلہ نوابین ارکاٹ سے ملتا ہے، مدراس کے. یہ بات میں آپ سے کہہ دوں. جی. اردو جہاں نوابی رہی ہو وہاں مزاج میں تھوڑی نوابی تو آ ہی جاتی ہے. طریقہ ہی ہے، پرورش کی اٹھان ہو اور پشتینی سلسلہ اگر جا کے نوابین عمرا سے ملتا ہو تو خون میں تو وہ بات رش بس جاتی ہے. اب یہ آپ بتائیں اپنے وقتوں میں، میں اپنے وقتوں کی بات کہوں تو ان کے مزاج میں بھی، علامہ رشید ترابی کے مزاج میں بھی وہ اٹھان تھی، مولوی شرف حسین خان میں بھی وہ اٹھان تھی. لیکن دیکھیے کس تیزی سے دور بدلتے ہیں، زمانہ بدل جاتا ہے، عہد بدل جاتے ہیں، تہذیبیں بدل جاتی ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، معیارات زندگی بدل جاتے ہیں. یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ جب حیدرآباد میں تو آج بھی کم ہے، جی. لیکن اس زمان میں شیعہ سنی جھگڑا ہی نہیں تھا. واہ واہ واہ. آج بھی کم ہے، آج بھی جھگڑے نہیں ہیں، کوئی فساد نہیں ہوا اس نام پہ. لیکن وہ اتنا تھا تال میل کہ اہل سنت و اہل تشیع کے گھروں میں آپس میں شادیاں ہو جاتی تھیں. لڑکا سنی اور لڑکی شیعہ، اور لڑکا شیعہ اور لڑکی سنی. یہ شادیاں عام تھیں. یعنی میرا خیال ہے کہ میں سینکڑوں شادیاں اگر کہوں تو شاید اس کو مبالغہ سمجھا جائے، لیکن 20 شادیاں کہہ رہا ہوں میری نگاہ میں ایسی ہیں کہ جو شیعہ سنی شادیاں رہیں اور انتہائی کامیاب رہیں. ارے بھائی جس کو جی جان سے چاہا پھر اس کا پوچھنا کیا. واہ واہ واہ. تو یہ اب کچھ شرافتیں درمیان میں. آنچل بندھ گیا کسی سے زندگی کا، اب جو بند گیا تو بند گیا، جو گانٹھ لگ گئی سو لگ گئی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. جیے اسی کے نام پہ تو مرے اسی کے نام پہ.